الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، رمضان کا بابرکت اور مقدس مہینہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، اور آج ہمارا پہلا روزہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ ہمارے لیے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان اور کرم ہے اپنے بندوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان جیسا مقدس اور بابرکت مہینہ ہمیں نصیب کیا ہے۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اس طرح کے کچھ ماحول پیدا فرماتے ہیں اور اس طرح کے کچھ حالات ہمارے سامنے لاتے ہیں اور اس طرح کی نعمتوں کو اللہ تعالی ہمیں نوازتے رہتے ہیں کہ ان اوقات کو اور ان نعمتوں کو حاصل کر کے ہم اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں، اپنے اللہ کو ہم راضی کر سکتے ہیں، اور جو بندے اللہ سے دور ہوتے ہیں وہ اللہ سے قریب ہونے کا ایک موقع ملتا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے انعامات سے ہم کو نوازا ہے، بہت سی نوازشات کی ہے۔ مقصد صرف اللہ کا یہ ہے کہ اللہ کے بھولے ہوئے بندے، اللہ کے بھٹکے ہوئے بندے وہ اللہ سے قریب ہو جائیں، ان کا جو تعلق اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے تھا اور تعلق میں جو کمزوری پیدا ہوئی ہے، دوری پیدا ہوئی ہے، تو ایسے موقعوں سے وہ بندے اپنے اور اپنے رب کے درمیان کی دوری کو وہ دور کرنے والے بنے۔ رمضان کا مبارک مہینہ بہت خاص نسبتوں سے جڑا ہوا ہے۔ سب سے خاص نسبت اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی ہے وہ ہے قرآن کی نسبت۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم سب کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی برکت والی کتاب رمضان کے مبارک مہینے کے اندر نازل فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مقدس مہینہ وہ مبارک اور مقدس مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ تو اب اس کی برکتوں کا اندازہ لگائیے کہ جو کلام اللہ کا ہے اس کلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے رمضان کے مبارک مہینے میں اس کو نازل کیا ہے، یعنی کہ رمضان کی ایک خاص نسبت قرآن سے ہے اور قرآن کی خاص نسبت رمضان سے ہے۔ پھر اسی مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اور اہم عبادت جسے ہم روزہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی مبارک مہینے کے اندر روزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے کہ تم سے پہلی جو امتیں گزری ہے ان امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم روزے رکھتے ہیں تو کوئی احسان نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں پر بھی روزوں کو فرض کیا تھا، ایسے ہی ہم پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان روزوں کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں؟ ایک حدیث پاک کے خلاصے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایک ماں اپنی اولاد سے جو محبت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ ایک ماں جو ہے بچہ بھوک سے اگر ذرا سا تڑپ جائے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرماتے ہیں اپنے بندوں سے، تو وہ اللہ اپنے ان بندوں کو بھوکا کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ روزوں میں کیا ہوتا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک، صبح صادق کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ بھی نہ کھانے اور پینے سے روزہ ہوتا ہے۔ اب اس روزے کو خوب سے خوب تر اور بہتر سے بہتر بنانے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو چیزیں بندہ دن بھر کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، لیکن اللہ کے فرمان کے مطابق وہ جب روزے کی نیت کر لیتا ہے تو افطار سے 1 منٹ پہلے بھی اسے گوارا نہیں ہوتا کہ وہ روزہ افطار کر لے۔ گھر میں اگر ہم روزہ افطار کر رہے ہوں تو سب یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اذان ہوئی یا ہو رہی یا نہیں ہو رہی، افطار کی دعا پڑھائی جا رہی یا نہیں پڑھائی جا رہی، سائرن بج رہا ہے یا نہیں بج رہا ہے، ہم پوچھتے ہیں۔ اور اگر کسی نے کہا کہ سائرن بج رہا ہے، دعا پڑھائی جا رہی ہے، تو کہتے ہیں کہ غور سے سنو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غروب آفتاب تک بھوکا رہنے کا ہم کو حکم دیا ہے، ایک لمحہ پہلے بھی ہم افطار نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے جو بے انتہا محبت فرماتے ہیں، تو کیوں ان کو روزوں کے ذریعے سے بھوکا رکھا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے فرمائی، اور کیا فرمایا؟ یہ روزوں کو کیوں فرض کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف جس طریقے سے روزے کی حالت میں تمہارے اندر آتا ہے، تو اللہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈر، یہ خوف ہمیشہ آپ کی زندگی کے اندر رہے۔ روزے میں بھوک اور پیاس لگنے کے بعد، گھر میں تنہا رہنے کے باوجود اگر کھانا اور پانی موجود ہو تو کوئی روزے دار چھپ کر نہیں کھاتا، حالانکہ اسے کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ ایک گلاس پانی پی لے، اسے کون دیکھے گا؟ لیکن وہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور پانی نہیں پیتا، کیوں نہیں پیتا؟ میرے اللہ نے غروب آفتاب سے پہلے ایک چیز بھی حلق میں جانے سے منع کیا۔ تو روزے کا جو پاور ہوتا ہے اور روزے کی جو طاقت ہے کہ تنہائی میں بھی وہ اللہ کے فرمان کا اور اللہ کی خوشنودی کا اور اللہ کی رضا کا اتنا زیادہ وہ خیال رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان روزوں کے ذریعے سے بندوں کے اندر تقوی آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزوں کو ہم نے تم پر اس لیے فرض کیا تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اب یہ روزہ کیا ہوتا ہے؟ روزہ کیسے رہنا چاہیے؟
روزہ کس چیز کا نام ہے؟ بعض لوگوں کے ذہن میں صرف یہ بات ہوتی ہے کہ صبح میں سحر کرنے کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا اور پیاسا رہنا یہی روزہ ہے۔ یقیناً روزے کی شکل یہی ہے، لیکن روزہ جو ہے صرف پیٹ کا نہیں ہوتا ہے، روزہ دل کا ہوتا ہے، زبان کا ہوتا ہے، آنکھوں کا ہوتا ہے، ہاتھوں کا ہوتا ہے، پیروں کا ہوتا ہے۔ جس طریقے سے روزہ رکھنے کے بعد ہم کوئی چیز اپنے پیٹ کے اندر جانے نہیں دیتے، تو اسی طریقے سے روزہ رکھنے کے بعد ہماری ان آنکھوں کے ذریعے سے کوئی غلط اور گندی چیز بھی دیکھنا نہیں چاہیے۔ آنکھوں کی حفاظت کرنا یہ آنکھوں کا روزہ ہے۔ زبان کی حفاظت کرنا یہ زبان کا روزہ ہے۔ اور زبان کا روزہ کیا مطلب؟ آنکھوں کا روزے کا کیا مطلب؟ کہ ان آنکھوں سے نامحرم کو ہم نہ دیکھیں، بد نگاہی سے ہم اپنے آپ کو بچائے رکھیں، بری نظر سے، غلط نظر سے کسی پر ہم نظر نہ ڈالیں، یہ آنکھوں کا روزہ ہوتا ہے۔ اور زبان کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے زبان سے ہم جھوٹ نہ کہیں، غلط بات نہ کہیں، غیبت اور چغلی نہ کریں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کا دل نہ توڑیں۔ اب ہم روزے سے بھی ہیں اور بد نگاہی ہو رہی ہے، تو پھر روزے کا جو فائدہ ہونا چاہیے اور روزے کا جو ثواب ہمیں ملنا چاہیے، اس ثواب سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ زبان کی ہم نے حفاظت نہیں کی تو پھر ہوگا کیا؟ روزہ ہمارا متاثر ہو جائے گا۔ جو کوالٹی روزے کی ہمیں ملنی چاہیے وہ کوالٹی ہمیں نہیں ملے گی، اور اس کا جو اجر اور جو ثواب اللہ کے پاس ہمیں ملنے والا ہے، ہم نے چونکہ روزوں کو خراب کیا ہے جھوٹ بول کے، غیبت کر کے، چغلی کر کے، بدنگاہی کر کے، تو پھر وہ روزہ، اس کا جو اجر ملنا چاہیے اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے، اس کی قیمت وہ نہیں ہوتی ہے جو کہ ہونی چاہیے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے روزے میں اپنے زبان کی ہم حفاظت کریں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے کہ اب رمضان کا مہینہ ہے، ظہر کے بعد کا وقت ہے، اور گپ شپ لگاتے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی اب کھانا پینا تو ہے نہیں، اور ہم بیٹھ جاتے ہیں، اور ان بیٹھکوں میں جو ہے پھر غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ایسی مجلسوں سے ہم اپنی حفاظت کریں۔ اس مبارک مہینے کا تعلق قرآن سے ہے، آپ قرآن لے کر بیٹھ جائیں، قرآن کی تلاوت آپ شروع کر دیں، وہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اور پھر فرمایا کہ رمضان کے اندر جو ثواب میں اضافہ کیا جاتا ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا اضافہ نہیں، کوئی معمولی اضافہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رمضان کے اندر جو بندہ نیکی کرتا ہے تو عام دنوں میں جب نیکی ہوتی ہے تو ایک نیکی کا ثواب 10 گنا اضافہ کر کے دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی کریں گے 10 کا ثواب ملے گا، لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ ایک نیکی کرے گا اس کو ہم 70 گنا بڑھا کر دیں، 70 گنا اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اگر اللہ چاہے تو 70 سے بڑھ کر بھی دے سکتے، اللہ کو کون روکنے والا۔ تو یہ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش فرماتے ہیں۔ ایک تو قرآن کو اس مبارک مہینے میں نازل کیا، رمضان کے مقدس روزوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی مبارک مہینے کے اندر جو ہے فرض فرمایا، اور پھر اسی مبارک مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ثواب کا بڑھ کے اضافہ کر کے بتا دیا۔ اور اسی مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھی ہے، ایک ایسی برکت والی رات رکھی ہے کہ جس میں اگر بندہ ایک رات اگر اس کو تلاش کر کے عبادت کر لے تو پھر وہ ایک رات 1000 مہینوں کے برابر عبادت کرنے کا ثواب آپ کو دلا دے۔
اور وہ کون سی رات ہے؟ وہ ہے لیلۃ القدر، شب قدر جسے کہتے ہیں ہم، بڑی رات جسے کہتے ہیں، وہ مقدس اور برکت والی رات اسی مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھی۔ اچھا، اس مبارک مہینے میں وہ رات کب آتی ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دیا کہ وہ رات کب آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو تم رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ آخر عشرے کی طاق راتیں، طاق یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ 5 طاق راتیں ہیں۔ ان 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں شب قدر ہوتی ہے، لیکن اللہ ہم پر رحم فرمائے، ہمیں معاف فرمائے کہ ہم نے ان 5 راتوں کے بجائے 27ویں شب کو سمجھ لیا، بلکہ سمجھ کے ہم نے طے کر لیے کہ آج شب قدر ہے۔ شب قدر طے نہیں ہے، طے ہے لیکن کیسے ہے؟ آخر عشرے کی طاق راتوں میں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ جب آخری عشرہ ہم کو ملے گا تو اس کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا عبادت کے ذریعے سے اہتمام ہونا چاہیے۔ صرف جاگ کر نہیں، تلاوت کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، اللہ کے دربار میں روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے اس رات کو ہمیں تلاش کرنا ہے۔ اگر وہ رات ہمیں نصیب ہو جاتی ہے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اتنا اجر ہم کو ملنے والا ہے۔ تو یہ مقدس مہینے کا آج پہلا دن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ہمارے ساتھ۔ ورنہ دیکھیے کہ گزشتہ رمضان میں کتنے لوگ ہمارے ساتھ انہوں نے روزے رکھے، سحر کی، افطار کیا، نمازیں پڑھی، ہمارے ساتھ کچھ وقت گزارا، آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ رمضان مقدر فرمایا، یہ اللہ کا انعام ہے ہمارے لیے۔ اللہ چاہتا تو ہمیں بھی موت دے دیتا اور اس رمضان کی برکتوں سے، رحمتوں سے ہمیں محروم کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرمایا ہے، اس لیے اس مبارک مہینے کی صحیح طریقے سے قدردانی کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں کئی گنا ثواب بڑھ کر ہم کو دینے کا وعدہ فرمایا، اعلان فرمایا۔ تو وہ طاق رات بھی اسی مہینے کی آخر عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، شب قدر کی۔ تو یہ مبارک مہینہ میرے عزیز دوستو اللہ نے ہمیں نصیب کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے کی صحیح قدردانی کریں۔ اب اس مبارک مہینے میں کرنے کے کام کیا ہے؟ ایک تو ہے روزہ رکھنا۔ روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم روزوں کو رکھیں بغیر عذر شرعی کے، شریعت کے عذر کے بغیر۔ اگر کوئی صحت مند ہے، اچھا خاصا ہے اور وہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو میرا عزیز دوستو وہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ رمضان میں آپ روزے رکھیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ہم کو کام بہت کرنا پڑتا ہے، محنت بہت کرنی پڑتی ہے، کوئی سفر میں جاتے ہیں تو سفر میں روزہ نہیں رکھتے۔ دیکھیے اگر واقعتاً کوئی ایسا کام ہے آپ کا کہ آپ دن بھر بھوکے پیاسے نہیں رہ سکتے، تو وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ رمضان کا روزہ نہ چھوڑیں۔ اور سفر کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزوں کی ترتیب رکھی ہے، لیکن یہ سفر پہلے کے جیسے سفر نہیں ہے۔ آج کل کے پہلے جو سفر ہوتے تھے وہ پیدل ہوتے تھے، تکلیف کے سفر ہوتے تھے، لیکن آج آرام دہ سفر ہے۔
تو سفر کے اندر بھی ہم کوشش کریں کہ ہم روزہ رکھیں، تو روزوں کا ہم اہتمام کریں گے نا سبھی بھائی؟ ارے انشاءاللہ تو بولو بھائی، ماشاءاللہ۔ اور قرآن کا ایک خاص تعلق اس مبارک مہینے کے ساتھ ہے، تو اس مبارک مہینے میں ہم کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں گے۔ بہت سے گھروں میں ماشاءاللہ ہماری مائیں بہنیں اور بچیاں اور بچے قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں، اور گھر کے ذمہ دار بڑے فخر سے کہتے بھی ہیں کہ میری بیٹی کے اتنے پارے ہو گئے، میرے بیٹی کے اتنے قرآن ہو گئے، میرے بچے نے اتنا پڑھ لیا، میرے گھر والی نے اتنا پڑھ لیا۔ ارے جناب آپ نے کیا پڑھا؟ تو کہتے ہیں مولانا مصروف بہت ہوں، میرے سے پڑھنا نہیں ہو رہا۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمیں ملا، رمضان کا تعلق قرآن سے خاص تعلق ہے، اور ہم قرآن کھول کر نہیں دیکھتے۔ دیکھیے رمضان کے اندر کوئی بندہ اگر پابندی سے قرآن پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بقیہ 11 مہینوں میں قرآن پڑھنے کی اسے توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن کثرت سے تلاوت کرے۔ اور اس مبارک مہینے میں ایک خاص عبادت ہے تراویح کی۔ تراویح بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مبارک مہینے میں ہم کو دی ہے، تو ہم تراویح کا اہتمام کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شروع کی تراویح میں شریک ہوتے ہیں اور بعد میں پھر آخر کی تراویح میں شریک ہوتے ہیں۔ شاید وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ بھائی شروع اور آخر کی تراویح ہم نے پڑھ لی تو بیچ کے کہاں جانے والے؟ بھائی فرشتے ہماری ہر چیز کو لکھ رہے ہیں، کراماً کاتبین یعلمون ما تفعلون، فرشتے ہماری ہر چیز کو لکھ رہے ہیں۔ جتنی پڑھی تھی وہ لکھی جائیں گی، اور جو نہیں پڑھی وہ بھی لکھی جائیں گی۔ اس لیے تراویح کا اہتمام کریں۔ قرآن پاک تراویح کے اندر پڑھنا یہ مسنون ہے، اور بعض جگہ 10 دن میں قرآن ہوتا ہے، دہا ہوتا ہے، اشرا پڑھا جاتا ہے۔ کوئی پہلے اشرے میں کہیں پر اہتمام ہوتا ہے، کہیں پر دوسرے اشرے میں، اور کہیں پر تیسرے اشرے میں۔ کچھ احباب جو کاروباری ہوتے ہیں، تاجر ہوتے ہیں، یا ان کے سفر ہوتے رہتے ہیں، تو ان کو قرآن مکمل سننے کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ پاروں کی ترتیب ہر مسجد کی الگ الگ ہوتی ہے۔ تو ایسے احباب اگر یہ کہ بھائی قرآن کی ترتیب میری مکمل ہونی چاہیے، تو وہ عشرے کی تراویح پڑھ لے، وہ قرآن مکمل ہو گیا۔ لیکن تراویح مکمل نہیں ہوئی، تراویح اس کو پورے مہینے میں پڑھنا پڑے گا۔ بعض کو دیکھنے میں آتا ہے کہ 10 دن کی تراویح کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کے وہ باہر نکل جاتے، ان سے پوچھا جاتا بھائی تراویح؟ وہ کہتے ہیں میں نے 10 دن کی تراویح پڑھ لیا۔ بھائی 10 دن میں آپ نے قرآن سنا، اس کا اجر آپ کو مل گیا، لیکن تراویح تو آپ کی پوری 29 دن یا 30 دن آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ تو جو لوگ 10 دن کی تراویح پڑھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ 30 دن کی تراویح مکمل کریں۔ قرآن ان کا جو ہے مکمل انہوں نے سن لیا، تو تراویح ہم مکمل پابندی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اسی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ تو اس مبارک مہینے میں ہمدردی اور غمخواری کا ہمارے ذریعے سے مظاہرہ ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس کوئی ملازم ہے تو ان کے ساتھ نرمی برتنا چاہیے، گھر کی عورتوں پر نرمی برتنا چاہیے، اپنے ماتحتوں پر نرمی برتنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، ہمیں دیا ہے، جو ہماری حیثیت ہے، جو ہماری طاقت ہے، رمضان میں ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ روزے داروں کو افطار کرانے کی ترتیب بنائیں۔ اب افطار سے مراد کوئی افطار پارٹی نہیں ہے، افطار سے مراد یہ ہے کہ ان کے گھروں میں کچھ راشن بھیجنے کا ہم انتظام کریں، کھجور بھیجنے کا ہم انتظام کریں۔ افطار پارٹیوں میں ہوتا کیا ہے کہ اچھے خاصے دوست احباب جمع ہو جاتے ہیں، جو بلاتے ہیں وہ بھی اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے کے ہوتے ہیں، اور جن کو بلایا جاتا ہے وہ بھی کھاتے پیتے گھرانے کے ہوتے ہیں۔ روزے داروں کو افطار کرانے کا مطلب یہ ہے کہ جو ضرورت مند ہیں، جو مستحق ہیں، آپ ان کو کرائیں گے تو وہ زیادہ ثواب ہے۔ تو اپنے عزیزوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اڑوس پڑوس میں ایسے لوگوں کو تلاش کرو کہ جن کی مالی حالت کمزور ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں
کہ جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں کرتے، کسی کو جا کر وہ مانگتے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو آپ تلاش کرو اور ان کے گھر میں آپ راشن پہنچا دو، 1 ہفتے کا، 15 دن کا، مہینے کا، جو آپ سے ہو سکتا ہے آپ کوشش کرو۔ اور ہر آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ اپنے عزیزوں میں، اپنے رشتہ داروں میں کس کی مالی حالت کمزور ہے، راشن پہنچاؤ، کپڑے بناؤ، یا نہیں تو کچھ نقدی رقم دے دو، خاموشی کے ساتھ لے جا کر دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اگر فرض کی ہے تو ہم زکوٰۃ ادا کرنے والے بنے۔ تو یہ مبارک مہینہ ہمدردی کا، غم خواری کا، خیر خواہی کا مہینہ ہے، تو ہر ایک کے ساتھ اچھے انداز سے ملنا چاہیے، اچھی بات چیت کرنا چاہیے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے، ذہن کے اندر، دل و دماغ کے اندر کوئی غلط خیالات نہیں آنے چاہیے۔ اگر دماغ میں، دل میں غلط خیال آ گئے، زبان پر گالی اور غیبت آ گئی، ناکوں سے بدنگاہی ہو گئی، تو میرے عزیز دوستو روزہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ مارکیٹ میں ہم جاتے ہیں اور کچھ پھل ہم خریدتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بے داغ پھل ہونا چاہیے، تازہ اور فریش پھل ہونا چاہیے، تو ہم ان پھلوں میں سے چن کر الگ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ بھائی یہ اس دام کے ہیں، داغ لگا ہوا ہم پھل جو لیتے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری داغدار عبادت کو کیسے لیں گے بتائیں؟ اور دکانوں پر جانے کے بعد ایک ہی نمونے کے 2-3 پھل ہوتے ہیں، تو دکاندار کہتا ہے کہ یہ اس کی قیمت یہ ہے، اس کی قیمت یہ ہے، اور اس کی قیمت یہ ہے۔ ایک ہی چیز ہوتی ہے لیکن قیمتیں اس کی بڑھی ہوئی ہوتی ہیں۔ کیوں بڑھی ہوتی ہے؟ اس کی کوالٹی کی وجہ سے۔ تو ایسے ہی ہمارے جو عبادتیں ہوتی ہیں ہماری، ان عبادتوں کے اندر بھی اگر خلوص ہے، اخلاص ہے، للہیت ہے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہے، اور خالص اللہ کے لیے ہے، تو میرے عزیز دوستو اس عبادت کا ایک معیار ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک قیمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں نصیب فرماتے ہیں۔ اور پھر اس روزوں کے تعلق سے ایک حدیث کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ تو روزے کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے روزہ اہتمام کے ساتھ رکھنا چاہیے، پابندی کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ دقت اور مشقت تو ہوتی ہے، آدمی کو اگر کوئی اچھی پیسے والا کوئی کام مل جائے تو آدمی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بس اس کام میں لگا رہتا ہے۔ اس کو کہا جائے کہ بھائی تمہارا ٹفن ہے، کھانا ہے، کھا لو، وہ کہتا ہے میں کھانا بعد میں کھا لوں گا، وقت کم ہے، کم وقت میں اگر میں کام کروں گا تو مجھے زیادہ مزدوری ملے گی۔ تو زیادہ مزدوری میں ہم بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، تو روزے میں بھی اللہ تعالیٰ بہت اجر دینے والے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اس مبارک مہینے کی ہم قدردانی کریں، روزوں کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، تراویح کے ذریعے سے، ہمدردی اور خیرخواہی کے ذریعے سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مہینے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔